اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واضح ہے کہ رزق کی وسعت اور رزق کی تنگی، کاروبار کا چلنا یا کاروبار میں نقصان ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق انسان کے لیے وہی فیصلے کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ سائل اپنی طرف سے نفع بخش کاروبار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے اور پھر اللہ پر توکل کرے، اور رزق کی تنگی اور کاروبار میں نقصان پر صبر کرے، نیز اپنے اندر مستقل مزاجی کی عادت ڈالے، دل لگے یا نہیں جہد مسلسل جاری رکھے۔ نیز اس کے ساتھ آپ کو پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت ادائیگی کا اہتمام، صبح شام موز 3 سورہ فلق اور سورہ ناس، اور کثرت سے استغفار کا معمول بنائے۔ استغفار کے اہتمام اور کثرت پر وسعت رزق کا خداوندی وعدہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی۔ نیز درج ذیل معمولات کا اہتمام کریں۔ ہر نماز کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھیں: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنا بدلِ کتابت ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، یعنی مال کتابت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، مگر میرے پاس مال نہیں ہے، اس لیے آپ مال و دعا سے میری مدد کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ دعا نہ بتا دوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی، کہ جس کی برکت سے اگر تمہارے اوپر پہاڑ کی مانند بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذمے سے ادا کر دے گا؟ تو سنو وہ دعا، یہ ہے کہ تم اس کو پڑھ لیا کرو: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے حلال مال کے ذریعہ حرام سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے حلال رزق عطا فرما تاکہ اس کی وجہ سے حرام مال سے بے نیاز ہو جاؤں، اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے اپنے ما سوا سے مجھے مستفی کر دے۔ نوٹ: مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کا مالک اس سے یہ طے کر لے کہ جب وہ اتنا مال یا اتنے روپے ادا کرے گا تو وہ اس کو اس وقت آزاد ہو جائے گا، اور بدلِ کتابت اس مال کو کہتے ہیں جس کو ادا کرنے کی ذمہ داری اس مکاتب غلام نے قبول کر لی ہو، لہٰذا جب وہ مقرر مال ادا کر دے گا تو اسی وقت آزاد ہو جائے گا۔ وضو کے درمیان اور نمازوں کے بعد درج ذیل دعا کا اہتمام کریں: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ وضو کے درمیان اور نمازوں کے بعد کا اہتمام کریں، اس دعاؤں کا اللہ سے ہر وقت دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کی کہ بیماری اور تنگ دستی نے یہ حال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں نے پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ہر نماز کے بعد اگر ہو سکے تو 100 مرتبہ یہ اس میں باری تعالیٰ ہے، اس کا بھی وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کا اس میں باری ہے یا لطیف۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو جب آپ وقف کریں گے آخری مرتبہ تو اس کو آپ کہیں گے یا لطیف، اور 1 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے اس دعا کو بھی پڑھ لیا کریں: اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کوشش کریں کہ ہر وقت آپ باوضو رہا کریں۔ باوضو رہنے سے بھی رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، اور قرض کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے آپ کے قرض کو دور کر دے۔
تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ پاک ضرور بضرور آسانی فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔